بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب مخالطۃ الجنوب وما یباح له۔ جنوبی سے اختلاط کا بیان اور کیا چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ جنوبی جنابت سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں دوری اور علیحدگی، اور شریعت میں اصطلاح شرع میں حد سے اکبر جس سے غسل واجب ہو اسے جنابت کہتے ہیں، اسے جنابت کہا جاتا ہے، کیونکہ اس سے یعنی جنابت کی وجہ سے انسان مسجد اور نماز سے دور رہتا ہے، اس لیے اس کو جنوبی کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی یاد رہے کہ مذکر مؤنث ایک اور چند سب کو جنوب کہا جاتا ہے، اور اختلاط سے مراد یہاں اختلاط سے مراد جنوبی سے اختلاط سے مراد جنوبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور مصافحہ معانقہ مراد، ٹھیک ہے۔ باب مخالطۃ الجنوبی وما یباح له، کہ جنوبی سے اختلاط کا بیان اور کیا چیزیں اس کے لیے جائز ہیں۔ الفصل الاول، پہلی فصل۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا جنوب فاخذ بیدی فمشیت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد فقال أين كنت يا أبا هريرة فقلت له فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لقینی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وانا جنوب، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے ملے درا حالے کہ میں جنوبی تھا، میں جنابت کی حالت میں تھا۔ فاخذ بیدی، تو حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا، فمشیت معه، تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، ساتھ میں چلنے لگا۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو شفقت و محبت میں پکڑ لیا، نہ یہ کہ چلنے میں مدد حاصل کرنے کی، جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کیا، ٹھیک ہے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو شفقت و محبت میں پکڑ لیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے میرے ہاتھ کو پکڑا تو میں آپ کے ساتھ چلنے لگا، حتی قعد، یہاں تک کہ حضور بیٹھ گئے، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت ثم جئت وهو قائد۔ حضور جب بیٹھ گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بیٹھ گئے، میں چپکے سے نکل گیا، تو میں منزل میں آیا، فاغتسلت، غسل کیا، ثم جئت وهو قائد، کہ پھر میں حضور کی خدمت میں، حضور کے پاس حاضر ہوا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وهو قائد، اس حال میں کہ حضور وہیں بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف فرماتے ہیں۔ فقال أين كنت يا أبا هريرة، تو حضور نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے، کہ تم ساتھ میں آئے تھے لیکن میں یہاں بیٹھا ہوں، تم کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر تم کہاں تھے۔ فقلت له، تو میں نے واقعہ عرض کیا،
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جب مجھ سے ملے تھے تو میں اس وقت جنابت کی حالت میں تھا، اور پھر آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا تو مجھ میں اب یہ ہمت نہیں رہی، یا میں نے خلاف ادب سمجھا کہ اس وقت میں آپ سے عرض کروں. ٹھیک ہے، یہ صحابہ کا انتہائی ادب ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ حالت جنابت میں مصافحہ معانقہ یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، لیکن ادب کی وجہ سے، حیا اور ادب کی وجہ سے اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے بارگاہ میں عرض نہیں کیا، اس وقت عرض نہ کر سکے، بلکہ آپ نے سوچا کہ جب موقع ملے گا، بعد میں جب کبھی موقع ملے گا تو مسئلہ پوچھ لیں، اس لیے اس وقت آپ خاموش رہے. ٹھیک ہے، ادب اور حیا کی وجہ سے آپ خاموش رہے. حضور نے ہاتھ پکڑا تو آپ حضور کے ساتھ چلے گئے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ جب حضور بیٹھ گئے تو چپکے سے آپ وہاں سے نکل گئے، پھر منزل میں آئے اور وہاں غسل کیا، پھر غسل کرنے کے بعد سرکار کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوئے. جب حاضر ہوئے تو دیکھا کہ حضور وہیں تشریف فرما ہے. ٹھیک ہے، حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ عرض کیا. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے پورا واقعہ عرض کیا. فقال سبحان اللہ، تو حضور نے سبحان اللہ فرمایا، سبحان اللہ کہا. تو حضور نے کہا سبحان اللہ. ان المؤمن لا ینجسو، کہ بے شک مومن گندا نہیں ہوتا. کیا ہے ابو ہریرہ؟ مومن نجاست حقیقی نہیں ہے، کہ مومن کا بدن، بندہ مومن کا جسم یہ نجاست حقیقی نہیں ہے، حقیقتاً یہ نجاست نہیں ہے، کہ غسل ضرور اس پر فرض ہے، یا حالت جنابت میں اس پر غسل ضرور فرض ہوتا ہے، لیکن اس کا جسم گندا نہیں ہوتا، کہ اگر اس کو کوئی چھو لے یا اس سے مصافحہ کر لے یا معانقہ کر لے تو وہ گندا ہو جائے یا وہ ناپاک ہو جائے، کہ یہ نجاست حقیقی نہیں. جیسے پیشاب پاخانہ وغیرہ حقیقتاً نجاست ہے، بندہ مومن یہ نجاست حقیقتاً نہیں. حاذا لفظ البخاری، یہ بخاری کے لفظ ہے. ولمسلم معناہ، اور مسلم کی روایت میں اسی کے معنی ہے. ٹھیک ہے، کہ اسی کے ہم معنی امام مسلم نے روایت کیا ہے. وزاد بعد قوله فقلت له لقد لقيتني وانا جنوب فكرهت ان اجالسك حتى اغتسل. اور مسلم کی روایت میں اس کے بعد یہ بھی ہے کہ فقلتو کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی مسلم نے جو روایت کیا اس میں اتنا زیادہ ہے، یعنی فقلتو لہو کے بعد اتنا زیادہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا لقیتنی وانا جنوب، کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ملے، وانا جنوب، کہ اس وقت میں جنوبی تھا، ناپاک تھا، غسل کی حاجت تھی. فکریت ان اجالسک حتی اغتسل، تو میں بغیر غسل کے آپ کے پاس بیٹھنا ناپسند کیا، کہ مجھ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ بغیر غسل کے میں آپ کے پاس بیٹھوں، آپ کے قریب بیٹھوں یا آپ کے ساتھ بیٹھوں. ٹھیک ہے، میں نے اس کو ناپسند کیا، مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ بغیر غسل کے حالت جنابت میں آپ کے پاس بیٹھوں یا آپ کے ساتھ بیٹھوں. اس لیے میں یہاں سے چلا گیا اور غسل کر کے دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. وقزل بخاری فی روایت اخرى، اور بخاری نے بھی دوسری روایت میں ایسے ہی روایت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس حدیث سے چند مسئلے معلوم ہوں.
ایک تو یہ کہ جنوبی حالت یعنی جنوبی کا پسینہ اور جوٹھا نجس نہیں ہے. جس کو غسل کی حاجت ہو، ضرورت ہو، ناپاک ہو جائے تو اس کا جوٹھا اور پسینہ ناپاک نہیں. دوسرا یہ کہ غسل جنابت میں دیر کرنا جائز ہے. اگر کسی وجہ سے دیری ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، جائز ہے کہ دیر غسل جنابت میں دیر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا، ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جنابت میں جنوبی حالت جنابت میں اپنا ضروری کام کاج کر سکتا ہے. اگر ضروری کام ہو تو حالت جنابت میں وہ اپنا ضروری کام کاج کر سکتا ہے. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنابت کی حالت میں جنوبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ٹھیک ہے، لیٹنا بیٹھنا، مصافحہ اور معانقہ کرنا، یہ سب کیا ہے؟ جائز ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دولت ایمان اور دولت علم سے مالا مال فرمائے.